السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. جی کون پڑھنا چاہیں گے جی؟ ونؤمن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تاجور صاحب. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ جی شکر نُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن، بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ان کو جمع کرتا ہے بیٹے اور بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اس کو چاہے بانجھ بناتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ خوب علم والا مکمل قدرت والا ہے۔ اب اس پہرا میں نؤمن بأن له ملک السماوات والارض، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اس کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے، یعنی عمومی بادشاہت اللہ رب العزت کے لیے ہے، حقیقی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ تو یعنی بادشاہت اور ملکیت یہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے، اور جس طرح رب کا معنی ہوتا ہے نا، رب میں خلق بھی ہوتی ہے، اس میں ملک بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر تدبیر بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس ہر تمام کے تمام اعتبارات سے مالک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کا اس پر تصرف نہیں چلتا سوائے اللہ کے۔ آگے یخلق ما یشاء، جو بھی اللہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اب ماں آپ جانتے ہیں کہ یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول ماں جو بھی، اور ایسا بھی ہے اب اس میں ما یشاء کے اندر تو انسان بھی جو ذو العقل ہیں، جن بھی جو ذو العقل ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ ماں دونوں پر استعمال ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک عام طور پہ ٹھیک ہے، دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یخلق ما شاء، جو بھی جس کو مخلوق کہتے ہیں نا، شے کہتے ہیں، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، یہ شاء اللہ تعالیٰ کی مشیت آپ جانتے ہیں۔ اب یخلق ما یشاء، اللہ کی مشیت صرف مطلق یا مجرد مشیت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ اب جو اللہ نے خلق کیا ہے نا، چاہے وہ ہمیں دکھنے کے اندر اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی مشیت، اور مشیت جس کو مقرون بالحکمہ البالغہ، اللہ کی اس مشیت میں بہت بڑی حکمت ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگرچہ لوگوں نے ریسرچ کر کے بہت سی چیزوں کے اندر حکمت کو ڈھونڈ لیا ہے کہ آخر اللہ نے یہ نقصان دہ چیزیں پیدا کیوں کی ہیں، اس کی حکمتیں بھی اللہ نے ڈھونڈ لی، لوگوں نے ڈھونڈ لی ہیں، لیکن کئی ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حکمتیں ہمارے علم میں نہیں آ سکی، تو ان پر بھی ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ اس میں بڑی ہی غالب اور بہترین حکمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم سے چھپا رکھی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے ما یشاء، جو بھی چاہتا ہے۔ اب ذرا اس کو تمہیدن ذرا سمجھے نا، کہ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے نا، جس کو جو بھی دیا ہے، جس کے پاس یا جس کا واسطہ کسی بھی چیز کے ساتھ کسی کے سامنے کیا ہے واسطہ، جس کے قسمت میں رکھا ہے اللہ رب العزت کی پیچھے بڑی حکمت ہے۔ اب اگلی چیزیں سمجھنا، جس کی وجہ سے بڑے جھگڑے پڑتے ہیں گھروں کے اندر، گھر ٹوٹتے ہیں، سارے معاشرے کی تباہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، یہب معنی یعطی کے معنی میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لمن یشاء جس کو بھی چاہتا ہے، اناسا عورتیں یعنی لڑکیاں، مونس جس کو بھی چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو الذکور مرد دے دیتا ہے، ذکور نر، ٹھیک ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا انہیں ملا کر دے دیتا ہے، انہیں
جوڑ کر دے دیتا ہے مرد اور عورت دونوں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب یعنی چار کیٹیگریاں بنتی ہیں اس میں۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ صرف کسی کو بیٹیاں دے دے، نمبر دو صرف کسی کو بیٹے دے دے، نمبر تین بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، مطلب اس کو کچھ بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یا دیتا ہے اس کو واپس بلا لیتا ہے، کچھ بھی نہیں اس کو ملتا۔ تو یہ چار صورتیں بنتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو اپنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت، اور یہ مشیت حکمت پر سے لبریز ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں دیا ہے یہ بھی اللہ کی ہی ملکیت ہے، زمین و آسمان ساری اللہ کی ملکیت ہے، اس میں کسی کا زور زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کو اللہ نے دیا ہے وہ مت اترائے اس کے اوپر، کسی کے اللہ تعالیٰ نے بڑی بیٹے اس کو دیے ہیں، اس کو بڑے قابل بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، اور اس کو خوبصورت بیٹے بیٹیاں دی ہیں، اور اس کو جناب قابل بیٹے بیٹیاں دی ہیں، تو وہ اس کو اپنی قابلیت نہ سمجھے، اللہ رب العزت کی ملک ہے وہ۔ اور اس میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان بیٹے اور بیٹیاں یعنی اولاد کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کو پس پش نہ ڈالے، اللہ کے احکامات کو پس پش نہ ڈالے، کیونکہ یہ تو اللہ کی ملک ہے۔ تو اللہ کا جب اللہ کی ملک ہے، یہ تمہاری اولاد بھی، تم بھی اللہ کی ملک ہو اور یہ بھی ہے، تو پھر حق بنتا ہے کہ اس مالک کے ہی حکم کو فالو کیا جائے، اس مالک کے حکم کو ہی نافذ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کی ہاں اولاد نہیں ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو یعنی بلیم نہ دیں، نہ لڑکی لڑکے کو دے، نہ لڑکا لڑکی کو دے۔ تو اللہ رب العزت جس کے ہاں چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں، کوئی یعنی جنسی معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی میڈیکل ایشوز ہو سکتے ہیں، ان کو دور کیا جائے، لیکن اس کو دور کرنے کے بعد کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں ڈاکٹر بالکل ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا اس پر زور نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، اب وہ گروتھ یعنی کہہ لیں کہ گروتھ کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی جس کی دعا دارو نہیں ہے، وہ فقط اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور اس کے بعد وہاں کسی کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اسی طرح اس بچے کی سانس بند ہو جائے تو اس کے اندر بھی کسی کا بھی کوئی جناب ہاتھ نہیں چلتا، وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، یہ اللہ رب العزت نے سارا کچھ یہ فرما دیا ہے۔ یہ اچھا ایک اور چیز ہے کہ بس اوقات یہ آپ جانتے ہیں خنثی جو ٹرانسجینڈر والا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے، اس کو ان میں سے کسی کے تحت اللہ نے ذکر نہیں کیا، ان کو الگ ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ قلیل ہے، دوسرا ٹرانسجینڈر یہ ان کا حکم انہی میں سے یعنی مرد یا عورت میں سے کسی ایک کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر نشانات یا آثار مرد والے ہیں تو وہ اس کو مرد کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اگر اس کے اوپر نشانات یا آثار یا اس کی نشانیاں عورتوں والے تو ان کو عورتوں کے حکم میں کیا جائے گا، اور ایس پردے اور باقی سارے عبادت کے معاملات بھی ان کے انہی کی بنیاد پر پرکھے جائیں گے۔ ہاں کچھ یعنی نہ ہونے کے برابر ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، اور ان کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر یا تو دونوں کے علامات موجود ہیں یا دونوں کی علامات موجود نہیں ہیں جن سے پرکھا جا سکتا ہو، تو ان کو پھر کسی بھی جنس کے ساتھ ملا دیا جائے گا، وہ ان میں دونوں میں سے کسی بھی جنس کے حکم میں ہو جائیں گے۔ وہ اس کے اوپر کوئی اسپیشل چونکہ اس کا معاملہ واضح نہیں ہے، اس لیے ان کو کسی بھی حکم میں کر دیا جائے گا۔ اچھا ایک یہ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آخر میں جو اللہ نے تو اپنی صفات ذکر کی ہیں نا، وہ اگر سمجھ لیا جائے نا تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ انہ علیم قدیر، کہ اللہ رب العزت خوب علم والا ہے، یعنی جس کے گھر میں اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ اللہ نے پورے علم کی بنیاد پر دی ہے۔ اللہ کو
تمہاری ضرورتوں کا بھی علم ہے، اللہ رب العزت کو اپنی حکمت، اور اللہ نے اپنی جو حکمت کے تحت جو تمہیں دیا ہے یہ پورے علم کی بنیاد پر دیا ہے۔ یعنی اللہ نے اس تینوں اقسام، چاروں اقسام کی جو مخلوق پیدا کی ہے، یا چاروں اقسام کی تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، یہ انسان کے کہہ لیں کہ انسان کے ضرورت کے مطابق اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ چاہے کسی کو بانجھ بھی رکھا ہے تو یہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر، اللہ کو علم اس کا بہتر ہے، اس کی حکمت کا۔ آگے قدیر فرمایا، قدیر کی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کو عدل بدل کرنے پر، مثلا کسی بانجھ والے کو اولاد دینے پر اور اولاد والے کو بانجھ پر رکھنے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا تھا۔ ایسا اللہ رب العزت نے یہ جو چاروں بنائی ہے نا، اللہ ایک بھی بنا سکتا تھا، یعنی کسی کو سب کو اولاد دے دیتا یا سب کو بانجھ رکھتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر کیا ہے۔ اللہ اسباب کو، اس سے پیدا ہونے والے جو معاملات ہیں، سب سے بخوبی واقف ہے۔ یہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے، تو یہ تقسیم اللہ کے علم پر ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اللہ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس پر بندہ صبر کر لے، کئی ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر بندہ صبر سے کام لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ملکیت، ملک، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت مشیت ہے، اللہ کی مشیت جو ہے، اور وہ مشیت کے جو حکمت اور علم پر مبنی ہے، اس کا اثبات ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت کا، اور اللہ کے جو آخری تو اسماء علیم اور قدیر۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال؟ آگے پڑھیں جی۔ جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ میں پڑھ لیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں پڑھ لوں یا جی مطلب پڑھوں؟ جی، پڑھ لیں چلیں آپ پڑھ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جی جی، وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہ آیت بڑی اہمیت کی عمل ہے صفات کے مسئلہ کے اندر، اس پر کافی بحث کی جاتی ہے۔ اس کا پہلے اعراب چیک کر لیں۔ لیسا یہ مشہور افعال جو ناقصہ ہیں، اس میں سے کمثلی ہی شیئن، کاف تشبیہ کا، مثلی ہی یہ آگے اس کے مجرور ہو گئے، شیئن وہو السمیع البصیر۔ اس کے دو حصے ہیں، لیسا کمثلی ہی شیئن۔ اب یہ کاف کمثلی ہی، مثل کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے اور کاف کا مطلب بھی وہی ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اب اس میں کاف کیا ہے؟ تو کاف، اس میں دو علماء کے قول ہیں بنیادی طور پر، کہ یہ یا تو یہ زائدہ ہے، اور زائدہ ہے تو زائدہ للتوکید ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں، یا تو یہ زائدہ ہے یا یہ غیر زائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو غیر زائدہ سمجھا جائے، یعنی یہ تشبیہ، جس کو کاف تشبیہ کا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی مثل کے معنی میں، کا مثلی ہی، تو پھر مثل کا معنی کیا ہوگا؟ تو جو اس کو زائدہ غیر زائدہ سمجھتے ہیں نا، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ کاف تشبیہ کا ہے، تو وہ کہتے ہیں مثلی ہی میں جو مثل ہے نا، مثل بمانا صفت ہے، مثل بمانا صفت ہے، اس طرح تو کیا معنی ہوگا؟ لیسا کا صفاتی ہی شیئن، اللہ کی صفات کی جیسا
کچھ کوئی بھی نہیں اللہ کی صفات کی طرح، لیس کا صفاتی ہی یا کا صفاتی ہی، اللہ کی طرح، اللہ کی صفت کی طرح کوئی نہیں۔ تو جس طرح سورت محمد کے 15 نمبر آیت کے اندر ہے نا، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل الجنت التی، جنت التی، اب مثل کا معنی وہاں کیا ہے؟ مثل یا مثل کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، مثل اور مثل کیا مطلب ہے؟ جنت کی صفات، التی وعد المتقون، یا جنت کی خوبی، جنت کی کہہ لیں آپ کے تعریف، جنت کی مثال، مثل الجنت التی، اس جنت کی صفات، صفت وہ کیسی ہے، یعنی التی وعد المتقون، کہ جن کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو مثل بمانا یا مثل بمانا کیا ہے؟ صفت۔ تو کیا ہوگا؟ لیس کا صفاتی ہی شیون، اللہ کی صفت، اللہ کی صفات یا اللہ کی صفت جیسی صفات، کی صفت کے اندر اللہ کی ذات بھی آ جائے گی، اللہ کے اسما بھی آ جائیں گے، اللہ کی صفات بھی آ جائیں گی، یعنی اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کو کاف کو غیر زائدہ یعنی تشبیہ کا بنایا جائے، اگر دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ زائدہ للتوکید ہے، زائدہ حرفن یعنی لفظاً تو زائدہ ہے لیکن اعراباً زائدہ ہے، لیکن یہ توکید کا معنی دیتا ہے، تاکید کا معنی دیتا ہے۔ تو یہ تاکید کس چیز میں ہوگی؟ نفی کے اندر، یعنی لیسا کمثلی، اللہ کی طرح، اللہ کے مثل، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ تو اس کوئی چیز نہیں ہونے کے اندر اس کی توقید ہے کہ اللہ کی طرح کوئی بھی چیز بالکل بھی نہیں ہے، کہ اللہ کی جیسی کوئی بھی چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ اب یہ پہلا جو جملہ ہے لیس کمثلہ، اس کے اندر یعنی یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ رد ہے دو فرقوں پر، یہ پہلا جملہ ہی فی نفسہ ہی دو فرقوں پر رد ہے۔ پہلا وہ فرقہ کہ جو مشبہہ ہیں، جو اللہ رب العزت کو مخلوق کے مشابہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ سمجھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بھی صفات ہیں جس طرح مخلوق کی صفات ہیں، اللہ کی صفات بھی اسی طرح ہیں جس طرح مخلوق کی صفات ہیں، یعنی ان کی کیفیت اور ان کی ساری معاملات مخلوق کی صفات کی طرح ہیں۔ تو یہ مشبہہ ہیں، حقیقی مشبہہ۔ تو ایک تو ان کا ارادہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مثال نہیں ہے، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ اسی طرح ہے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی وہی کیفیت ہے جس طرح ہمارے ہاتھ کی کیفیت ہے، تو یہ غلط، یہ رد ہے ان فرقوں کا، مشبہہ کا۔ دوسرا معطلہ کا بھی رد ہے اس پر، کیونکہ جو معطلہ ہوتے ہیں وہ پہلے مشبہہ بنتے ہیں تب جا کے معطلہ بنتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العزت، معطلہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات کا انکار کر دے۔ اب وہ انکار کس بیس پر کرتے ہیں؟ وہ بنیادی طور پر اس بیس پر انکار کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی صفت مانیں گے تو یہ تو مخلوق کے مشابہ ہو جائے گی۔ وہ کیا ہو جائے گی؟ اب اگر ہم اللہ کا ہاتھ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مخلوق کا بھی ہاتھ ہے اور اللہ کا بھی ہاتھ ہے، تو پھر یہ تو اللہ کے مشابہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس مشابہ سے بچنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا کوئی اور چیز ہے، ہاتھ سے مراد جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو جو منحرفین ہیں، جو تحریف کرنے والے ہیں، یا جو تعویل کرنے والے ہیں، یا جو تعطیل کرنے والے ہیں، ان سب کا رد اس کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہ اس کی تشبیہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اہل سنہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ہماری بھی آنکھیں ہیں لیکن ہماری آنکھیں ہماری شان کے لائق ہے، اللہ کی آنکھ، اللہ کی آنکھیں اللہ کی شان کے لائق ہیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، لیسا کا وجوہنا، اللہ کا چہرہ ہے لیکن وہ ہمارے چہرے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن وہ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اہل سنہ کہتے ہیں۔ تو اس پہلے جملے کے اندر ان لوگوں کا رد ہے جو معطلہ ہیں، تعطیل کرنے والے ہیں،
یعنی تشبیہ کی بنیاد پر، مماثلت کی بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کی صفت کو حقیقت حقیقت پر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کسی کو پوچھا جائے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا ہاتھ ہے؟ وہ کہیں گا جی بالکل ہاتھ ہے۔ یا تمہارا چہرہ ہے؟ جی ہے، ہمارا چہرہ ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ گدھے کا چہرہ ہے؟ وہ کہے گا جی گدھے کا بھی چہرہ ہے۔ اب اس کا بھی چہرہ ہے اور گدھے کا بھی چہرہ ہے، تو کیا اس چہرہ، دونوں کا چہرہ ماننے سے کیا ان کے درمیان مشابہت لازم آتی ہے؟ بھی جی دیکھو تمہارا بھی چہرہ ہے اور گدھے کا بھی چہرہ ہے، تو کیا تمہارا اور گدھے کا چہرہ ماننے سے کیا کوئی خرابی لازم آئے گی؟ بھی یا تو کہیں کہ ہم نے تمہارے چہرے کو گدھے کے چہرے کی طرح کہہ دیا ہے، یا گدھے کو تمہاری طرح کہہ دیا ہے، تو یہاں پہ کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ اس طرح یہ تمہاری آنکھ ہے؟ جی میری آنکھ ہے۔ گدھے کی آنکھ ہے؟ جی گدھے کی بھی ہے۔ تو کیا اس سے مشابہت لازم آ جائے گی؟ یہ آنکھ ہونے کے اندر مشابہت ہے، آنکھ کس طرح کی ہے یہ تو اس سے لازم نہیں آتا نا۔ تو جب مخلوقات کے اندر تباین اور یہ ایک فرق پایا جاتا ہے کہ دو مخلوقات جو الگ الگ ہیں، ان کے اندر صفات بھی پائی جاتی ہیں، یعنی ایک جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کو ماننے سے ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا۔ تو جب یعنی دو مخلوقات کے درمیان یہ تباین پایا جاتا ہے، تو پھر دو رب اور اس کے مربوب یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان تباین کیوں نہیں پایا جائے گا؟ یعنی ہم اللہ کا چہرہ مان کر اور مخلوق کا بھی چہرہ مان کر ہم کیسے ان کو ایک کر رہے ہیں؟ تو یہ ممثلہ یا جو معطلہ ہیں، ان دونوں کا رد اسی ایک ٹکڑے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اگلا ہے جی وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اب اس کے اندر رد ہے معطلہ کا، جو بالکل اللہ تعالیٰ کو صفات سے عاری کر دیتے ہیں۔ تو اس میں معطلہ کا رد ہے، پہلے کے اندر معطلہ کا بھی ہے اور مشبہہ کا بھی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو صفات کو اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ تو ایک طرح اس میں رد ان کا بھی ہو سکتا ہے جو منحرف یعنی تحریف کرنے والے ہیں، مؤولہ کا بھی رد ہو سکتا ہے اور معطلہ کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انجام تو مؤولہ کا بھی وہی ہوتا ہے جو معطلہ کا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح صفت ثابت نہیں کرتے کہ جس طرح اہل سنت ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو اس میں رد ہے معطلہ کا، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں، یا صفات ہیں تو وہ معنی سے خالی ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح گمراہ فرقے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن صفت سمع کے ساتھ نہیں، بصیر ہے لیکن صفت بصر کے ساتھ نہیں، علیم ہے صفت علم کے ساتھ نہیں۔ تو اس کا رد ہے بھی اگر کوئی کہے کسی کو اگر کوئی یہ کہے کسی نابینے کو کہے کہ یہ بینا ہے، تو سارے کہیں گے یہ غلط ہے۔ کوئی کہے کسی لنگڑے کو کہے کہ یہ بالکل صحیح سالم ہے، اس کا نام یہ رکھ دے، تو سارے کہیں گے کہ نہیں، اس کو سمیع کہنا ہی غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک مخلوق کے اندر یہ برداشت نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت کو صفات سے خالی کر دیں۔ اللہ کے نام تو کہیں کہ ہم اللہ کے نام ہیں، اللہ سمیع ہے، لیکن اللہ کے اندر صفت سمع نہیں ہے، بصیر ہے لیکن اللہ کے اندر صفت بصر نہیں ہے، علیم ہے لیکن اللہ میں صفت علم نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کتنا بڑا ہے کہ یعنی اللہ، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو ممثلہ ہے نا، ممثلہ یہ صنم کو پوجتے ہیں۔ ممثلہ کس کو پوجتے ہیں؟ صنم کو پوجتے ہیں۔ یا اس طرح شیخ الاسلام ثانی ابن قیم رحمہ اللہ نے مقدمہ نونیہ کے اندر کہا ہے کہ یہ جو ممثلہ ہیں
الممثل یعبد صنما، یہ جو تمثیل کرنے والا ہے نا، یعنی اللہ کی مثالیں بیان کرنے والا ہے، اللہ کو مشابہ قرار دیتے ہیں، وہ صنم کی پوجا کرتے ہیں، یعنی وہ ہر حرف کی پوجا کرتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے۔ وہ جو معطلہ ہیں، معطلہ جو اللہ کو صفات سے عاری کر دیتے ہیں، وہ عدم کی پوجا کرتے ہیں، عدم یعنی کہ نہ کوئی خالی چیز کی پوجا کرتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو ایک عدم بنا دیتے ہیں کہ یہ ایک الفاظ ہی ہیں بس، اس کے اللہ رب العزت اس کے پیچھے کوئی طاقت، اس کے پیچھے کوئی صفات یہ بالکل نہیں ہے۔ تو بہرحال ان دونوں آیات کے اندر وہ السمیع البصیر، سمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور البصیر بھی اللہ کا نام ہے۔ اب اس کو السمیع اور البصیر اللہ تعالیٰ، اس کے اندر صفت سمع پائی جاتی ہے، اور سمع آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کی ہے۔ سمع ایک تو ہوتی ہے نا سمع سننے سے ہے، ٹھیک ہے، کسی سننے سے اور ادراک کرنے سے، دوسرا ہے جس طرح ہے نا قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لیا، ایک ہے سمع اجابہ، ٹھیک ہے، سمع اجابہ یعنی جواب دینے کی سمع، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، سے مراد صرف محض سننا نہیں ہے بلکہ اس دعا کو قبول کرنا ہے، اس کو سمع اجابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم، سورۃ ابراہیم اور آیت نمبر 39، ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ میرا رب سمیع الدعاء، وہ دعا کو سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، دعائیں بھی سنتا ہے، لوگوں کی مرادیں بھی پوریاں کرنے والا ہے، یعنی سمع اجابہ بھی ہے، اور سمع ادراک بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس طرح بصر، اس میں آپ جانتے ہیں کہ بصر علمیہ ہوتی ہے اور بصر علمیہ اور بصر یعنی جس کو دیکھنا کہتے ہیں حقیقتاً، تو یہ دونوں اس طرح اس کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، ادراک بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جانتا بھی ہے، علم بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر بصر بھی پائی جاتی ہے، دیکھنا بھی پایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ جی کسی کا کوئی سوال نہیں، اس میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی آگے جی، لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں مقالید السماوات، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس پر مکمل تصرف، کنجیاں یعنی کس طرح چلانا ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز کی جو کہہ لیں کہ کنٹرول ہے وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، کوئی کسی کو زیر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو زبر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سارا کچھ جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار سے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت چل رہا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے رزق بڑھا دیتا ہے، کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت، اور مشیت مقرونتن بالحکمت البالغہ، اللہ کی وہ مشیت بھی ہے، اور مشیت کے ساتھ بڑی حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے، اب اس کے ڈیپ جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کو اللہ نے رزق وافر کیوں دیا اور اس کو کیوں نہیں دیا، یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر ہمیں راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ انہ بکل شیء علیم، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مکمل واقف ہے، مکمل اس کا علم رکھنے والا ہے، اس کی حکمتوں کو، اس کے اندر اللہ رب العزت کی کیا منشا ہے، وہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ نے یہ جو تقسیم کی ہے بڑی حکمت کے تحت کی ہے، اس کو ہمیں دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، سورۃ الطلاق کے اندر اللہ نے فرمایا قدر، یعنی یقدر کا مطلب ہے تنگ کرنا، جس کے اوپر ومن قدر علیہ رزقہ، جس پر رزق کو تنگ کر دیا گیا،
مثلا جس خامد کے اوپر رزق کو تنگ کر دیا گیا، مطلب اللہ نے اس کو وافر رزق نہیں عطا کیا۔ کسی کا کوئی سوال؟ جی جی تو اس آیت کے اندر، دونوں آیات کے اندر، دو آیات ہی ہیں نا جی؟ ان دو آیات کے اندر ایک تو لیس کمثلی شیء، اس میں اللہ تعالیٰ سے مثال کی نفی کی ہے، مماثلت کی نفی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لیس کمثلی شیء کے اندر ایک تو معطلہ کا رد بھی ہے، مسئلہ کا رد بھی ہے، معطلہ کا رد بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سمیع البصیر کے اندر معطلہ کا رد ہے، اور ان لوگوں کا رد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو صفات کے ساتھ متصف نہیں مانتے۔ ہر حال کسی کا کوئی سوال اس بارے میں؟ اور مقالید السماوات، اس میں واضح بات ہوگی آگے جی۔ آگے کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی پڑھیے گا۔ وما من دابتی فی الارض، اور جو چوپائے ہیں زمین میں، الا علی اللہ، مگر اللہ پر ہے رزقها، ان کا رزق، ماں ویعلم ماں نافی ہے، ماں مستقرها، نافی ہے، اور وہ ماں نافیہ ہے، وہ ماں من دابۃ مطلب فی الارض، ماں میں کہ اچھا نافیہ ہے، اچھا اچھا، نہیں ہے کوئی وما بھی، من دابت، جی جی جی، اور نہیں ہے کوئی چوپائے زمین میں، الا مگر اللہ، اللہ پر ہے رزقها، ان کا رزق، اس کا رزق، وہ یعلم مستقرها، اور وہ جانتا ہے ٹھکانہ ان کا، وہ مستودعها، مستودعها، مطلب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مستودعها اور اس کے کلن فی کتاب مبین، اور اس کے اس آپ کے کہہ لیں ٹھہرنے کی مستودع، اور اس کے جی اس کے سپرد کیے جانے کی جگہ، اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی۔ وہ آگے کیا ہے جی؟ کلن کتاب، کلن وکل فی کتاب کل فی مبین، ہر کتاب مبین، پوری کتاب میں، ہر چیز کتاب مبین میں مستطر ہے، لکھی ہوئی جی ہے جی۔ پہلی بات جی، وما من دا، وما من دابہ، من یہاں زائدہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ آپ جانتے زائدہ تو ہوتے ہیں، کوئی بھی لفظ جو ہے نا اعراباً زائدہ ہوتا ہے قرآن کے اندر، اس کے اندر باقی بلاغت جو پائی جاتی ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے عموم کا فائدہ دیا۔ وہ ما من دابتن، جو بھی دابہ ہے زمین میں، جو بھی دابہ ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی اس کی رزق کی کفالت کرتا ہے۔ اب دابہ کسے کہتے ہیں؟ دابہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زمین پر رینگتی ہے، زمین پر چلتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہوں یا چرند ہوں یا پرند، جو بھی زمین کی پشت پر ہے نا، اس کو دابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا، چاہے وہ چرند پرند کیڑے مکوڑے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کا رزق اللہ رب العزت کے اپنے ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اللہ نے اس کا بندوبست کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اس پر بے شمار آیات موجود ہیں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے۔ مخلوقات اللہ نے چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کسی کی رزق کوئی زیادہ کھاتی ہے، کوئی کم کھاتی ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے نا،
اللہ رزقها سے مراد یہ قطعاً نہ لیا جائے کہ اس کا صرف کھانا پینا ہی ہے، اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری رزق کے اندر آتی ہیں. یعنی اگر کسی کا کھانا ہے، کسی کا پہننا ہے، کسی کا مسکن رہنا ہے، یہ بھی رزق ہی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رزق بمانا عطا ہے، اس کی ضروریات، اس کی احتیاج اللہ کے ذمہ ہے. تو یہاں رزق بمانا کھانا نہ لیا جائے، بلکہ ہر وہ چیز کے جو انسان یا کسی جانور کے ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، یہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. اللہ نے اس کے لیے بہتر حکمت کے تحت بندوبست کیا ہوا ہے. اچھا جی. اچھا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اب وہ جانتا ہے اس کے مستقر کو اور اس کے مستودع کو. مستقر ہوتا ہے کہ جس پر انسان، یعنی مستقر کہتے ہیں وہ جگہ یا وہ چیز جس پر جو انسان عام طور پہ استعمال کرتا ہے، جس پر انسان رہتا ہے عام طور پہ. یعنی جو انسان کا ٹھہرنے کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان مسکن بنائے ہوئے ہے. اور مستودع کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کی محفوظ جگہ ہوتی ہے نا، محفوظ جگہ جس کو انسان جب چاہتا ہے اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب چاہتا ہے وہاں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب چاہتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو مستقر، مستقر بھی پھر دو طرح کا ہوتا ہے کہ عارضی مستقر جو زمین ہے، یعنی دنیا ہے، انسان کی زندگی ہے. ایک ہے حقیقی مستقر، وہ انسان کی آخرت ہے، یا وہ انسان کی کیا ہے، آخرت ہے. تو وہ جس طرح ہے نا قرآن پاک میں ان الآخرت ہی دار القرار، آخرت یہ دار القرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ، قرار پکڑنے کی جگہ. اور سب سے یعنی جو مستودع جو ایک عارضی رہائش گاہ ہوتی ہے نا انسان کی، مستودع عارضی رہائش گاہ جس پہ انسان، جس کو بندہ الوداع بھی کہہ سکتا ہے، وہ انسان کی وہ دنیا ہے. قیامت تک جو ایک عرصہ ہے نا انسان کا، یہ اس کی مستودع ہے. ٹھیک ہے، انسان اس کے اندر ایک الوداعی زندگی گزار رہا ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اپنے پاس بلا لے گا. کل فی کتاب مبین، ہر چیز، ٹھیک ہے، ہر چیز، چاہے وہ انسان کا رزق ہو، انسان ہو، اس کے زندگی ہو، اس کی موت ہو، آخرت ہو، کوئی بھی چیز، ما کانا وما یکون، جو بھی چیز ہے وہ فی کتاب مبین، وہ کتاب مبین میں یعنی مکتوب ہے، اس کے اندر لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. ٹھیک ہے، لوح محفوظ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے. انسان کی موت و حیات، انسان کا فلاح پانا، انسان کا ناکام ہونا، انسان کا رزق کہاں سے آئے گا، کتنا آئے گا، اور کس ذریعے سے آئے گا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہیں. تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دینا ہے وہ دے، تو اس پر انسان کو جو ہے نا پشیمان یا پریشان نہیں ہونا چاہیے. آگے جی. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، کہ اللہ کے پاس ہی ہیں فاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها، انہیں نہیں جانتا، الا ہو، مگر وہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں یا تری میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی بھی پتا، الا يعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی دانہ جو زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے. ولا رطب ولا یابس،
نہ کوئی خشکی اور تری، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کچھ کتاب مبین کے اندر یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھا جا چکا۔ یہ تقدیر اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو غیب ہے، ان چیزوں کا اس بات اس کے اندر کیا گیا ہے۔ تو یہاں وَعِندَهُ مفاتح الغیب، اللہ ہی کے لیے، اب جانتے ہیں نا تقدیم و محقو تاخیر یفید الحسر والقصر والاختصاص، وعندہ خبر مقدم ہے اور مفاتح الغیب مبتدا مؤخر ہے، تو اس لیے اس میں حسر پیدا ہو گئی۔ اللہ ہی کے لیے غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، تو لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اب غیب کی چابیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان فرما دی ہے۔ مفاتیح الغیب خمس، 5 جو مفاتیح الغیب ہے نا، جس طرح سورۃ لقمان کے آخر کے اندر آیا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے اس کا قیامت کا علم اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری ما وما تدری نفس وما تدری نفس بأي ارض وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ تو یہ 5 چیزیں، پہلا قیامت کا علم، دوسرا کل کیا ہوگا، تیسرا انسان کیا کمائے گا، چوتھا بارش یعنی پیچھے رہ گیا، بارش کب یا کیسے یا کہاں برسے گی، تو پانچواں انسان کہاں مرے گا، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ حدیث جبریل کے اندر جب جبریل نے انسانی شکل میں آ کر پوچھا تھا نا، سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو وہاں بھی یہ الفاظ ہیں کہ فی خمس یعلمها لا یعلمها الا اللہ، کہ اس کا تو تعلق اس 5 چیزوں کے ساتھ ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ قیامت ہے۔ تو مل مسئول عنہا بعالم من السائل، تو یہ مفاتیح الغیب جو غیب کے خزانے ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کو نہ پیغمبر کوئی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی علی، نہ کوئی ولی، اور نہ اس کو کوئی جانور، نہ اس کو کوئی انسان، کوئی بھی نہیں اس کو جانتا، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور زمینوں خشکی اور تری کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ ٹھیک ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اب من یہاں پھر تاکید کے لیے آیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ من یہاں عموم کے لیے آیا ہے، کہ بالکل کوئی بھی پتا، کوئی بھی پتا ہو اس کو جو گرتا ہو کسی بھی جگہ پر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اور اسی طرح خشک ہو تر ہو، اسی طرح وہ کسی بھی درخت کا ہو، تو وہ اس کو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، کب وہ گرے گا، کہاں گرے گا، کیسے گرے گا، کس حالت میں گرے گا، یہ سارے چیزیں اس کے مکان کو، اس کے زمان کو، اس کے وقت کو، اور اس کی آگے گرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوگا کیا، وہ ساری چیزوں کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کھول کھول کے اس لیے بیان کی ہیں کہ اتنی اتنی چیز بھی اللہ کے علم میں ہے، اتنی اتنی چیز بھی اللہ کے علم میں ہے، تو تمہارے بڑے بڑے کفر یہ مجھ سے کیسے چھپ سکتے ہیں، تمہارے اتنے اتنے بڑے بڑے گناہ کیسے چھپ سکتے ہیں۔ ایک پتا جو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے گرنے کے بعد، اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے کہ وہ پتا کیوں گرا ہے، کیسے گرا ہے، اس کے اندر کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم اور حکمت کے تحت ہوئی ہیں۔ تو جب اتنی چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اس اللہ کے علم سے یہ چیزیں باہر نہیں ہیں، تو تم انسان کے جو صبح و شام کرتوت کر رہے ہو، یہ تم اللہ کے علم سے باہر کیسے ہو سکتے ہو؟ حالانکہ وہ پتے کو اللہ نے مکلف بھی نہیں ٹھہرایا، تمہیں تو مکلف ٹھہرایا ہے، پھر بھی تمہاری پوچھ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، ولا حبتن، اور اس طرح فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ، چاہے وہ چھوٹا دانہ ہو یا بڑا دانہ ہو، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں کے اندر، ٹھیک ہے،
ظلمات اب یہ اندھیرے کتنے ہیں؟ ایک تو اندھیرا ہو سکتا ہے مٹی کا اندھیرا، ٹھیک ہے، مٹی کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، ظلمات یعنی سمندر کے اندر جو پانی ہے اس کا بھی اندھیرا ہو سکتا ہے، اس طرح رات کا اندھیرا ہو سکتا ہے، بادلوں کا اندھیرا ہو سکتا ہے، پھر گرد و غبار کا اندھیرا ہو سکتا ہے، یہ سارے کئی ایک اندھیرے اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جس کو اللہ رب العزت ظلمات الارض، یعنی یہ ساری چیزیں جو اوجل کرنے والی ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، تو پھر وہ تمہارے کرتوت کو کیسے نہ جانتا ہوگا۔ اس طرح ولا رطب ولا یابسن، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کی ہیں۔ وَهُوَ الا فی کتاب مبین، مگر یہ سارا کچھ کس کے اندر ہے؟ کتاب مبین یعنی لوح محفوظ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آگے جی ایک آیت اور پڑھ لیں جی۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ یہ وہ 5 چیزیں جس کا میں نے ابھی پہلے ذکر کر دیا تھا کہ ایک تو بارش کا برسنا، ٹھیک ہے، اسی طرح بارش کا برسنا، قیامت کا نزول، قیامت کا علم، یہ ساری چیزیں 5 کی 5 چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں۔ اچھا، تو اس پر تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کافی تفصیلی ادھر ہمارے درس میں بھی پہلے بھی، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، جس طرح کہ حدیث کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی، اس آیت کے بارے میں۔ سیور میں اس آیت کے متعلق نہیں ہے، لیکن شیخ صاحب یہ علم غیب کے متعلق سوال ہے کیا؟ جی جی کل جو آپ نے فرمایا تھا کہ کسی غیر الہ کو نہیں ہو سکتا، جو وہ روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو مجھ سے، تو یہ روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا یا کمر پر ٹھنڈک محسوس ہوئی، یعنی سپنے میں، خواب میں، تو شیخ میں اس میں یہ ہے کہ اس پر ساری چیزیں منکشف ہوئی، تو وہ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک پہلی بات ہے کہ وہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، معجزہ ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ دکھایا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کے اندر یاد رکھیں عموم نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو بڑی بڑی جو چیزیں ہیں نا، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، جو قیامت تک ہونے والے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دکھا دیے ہیں، آپ پر منکشف ہوئے ہیں۔ اب اس انکشاف کے بعد دوبارہ وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اس میں دوام نہیں ہوا، ایک وقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا، تو یہ دکھانا یا بتانا یہ ایک ہی برابر ہے، یاد رکھیں، دکھانا یا بتانا، یعنی یہی چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا تب ہم نے کہنا تھا کہ یہ علم غیب نہیں ہے، تو جب اللہ نے دکھا کے کر دیا کہ یہ دیکھو یہ قیامت تک ہونے والا ہے، اس کا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا، تو اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے۔ تو ایک تو وہ وقتی تھا، معجزہ تھا، تیسرا وہ دکھانے سے تھا، یعنی اللہ کے دکھانے سے ہوا ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس یا قدرت نہیں ہوئی۔ تو وہ بڑی بڑی چیزیں دکھائی ہیں، ان میں سے بھی ساری چیزیں نہیں دکھائیں، کئی ایک ایسی چیزیں جس کی نفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، قیامت کے دن یہ ہوگا، وہ اللہ نے بتا دیا، قیامت کب ہوگی اللہ نے نہیں بتایا۔ تو ہاں یہ کہہ دینا کہ ما کانا و ما یکون، ہر چیز کا اللہ نے آپ کو علم دے دیا، یہ بات غلط ہے، درست ہے، حقیقت حال کے خلاف ہے۔ باقی آپ کا یہ کہنا سلونی، مجھ سے پوچھ لو تو میرے سامنے سارا کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کرنا آپ نے فرمایا تھا، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. جی جی شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکا. ورنہ صحیح مسلم کے اندر واضح طور پر ہے نا حدیث جبریل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے خود فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی آپ کو بھی علم نہیں ہے اور مجھے بھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان آیات سے، یعنی یہ جو آخری ان اللہ عند علم الساعہ والی آیت، ان سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، ذرہ برابر کسی کو بھی نہیں ہے. تو باقی یہ ساری جو اشکالات ہیں کہ یہ بارش کے متعلق تو بتا دیا جاتا ہے پہلے، یا بچے کے متعلق، تو یہ ساری باتیں ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اس پر مزید اب بات نہیں کی جا سکتی اختصار کرتے ہوئے. جی بس جی، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. میں سے بعض کا روزہ بھی ہے، اور ابھی ظاہر ہے کہ ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.